السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جیسے آپ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ مالک ہے ہر چیز کا اور ہر اختیار اللہ کے ہاتھ میں ہے. جی تو اگر ہر چیز کا اختیار اللہ کے ہاتھ میں ہے، ٹھیک ہے، اور ہر توفیق بھی اللہ کے ہاتھ میں ہے، تو ہم کو گناہوں پہ اللہ توفیق کیوں دیتا اور پھر اتنی بڑی سزا کیوں؟ ماشاء اللہ. جبکہ ہر چیز اللہ کے اختیار میں ہے تو اس وقت روکتا کیوں نہیں اللہ تعالیٰ؟ ماشاء اللہ. آپ اگر میرے تقریر کا حصہ غور سے سن رہے تھے تو اس میں یہی بتایا کہ ہر چیز کا اختیار اللہ کا ہے. اللہ نے کچھ وقت کے لیے آپ کو خود مختار بنا کر امتحان لیا کہ تیری خودی چلائے گا یا میری غلامی چلائے گا. آپ سمجھے میری بہن؟ سورہ ملک سورہ نمبر 66 سورہ نمبر 67 آیت نمبر 2. ہم نے زندگی اور موت کو تم سے امتحان لینے کے لیے پیدا کیا بولے اللہ تعالیٰ. کیا امتحان ہے؟ زندگی سے موت. یہ سانس پہلی لیا یا آخری سانس چھوڑ دیا. یہ جو میری زندگی سے موت کا سفر ہے اس کو امتحان بنایا ہوں بولے. اس کی مثال دیتا ہوں بہن، آپ کو سمجھنے میں آسانی ہو جائے گی. ہم لوگ ایگزامس لکھتے جا کے، ایگزامس لکھے ہیں نا آپ لوگ سب، کوئی نہ کوئی کلاس کا تو ایگزام لکھے ہی ہوں گے. ٹیچر کیا کرتی معلوم ہے؟ آپ کے بازو سے پھرتے رہتی. ایک بچے کو دیکھتی انہیں آنسر غلط لکھ رہا اور اس کو معلوم ہے بچہ غلط آنسر لکھ رہا، مگر ایگزام ہال میں انہیں کریکٹ کرتی سسٹر ہو بچے کو؟ سسٹر کو مائک واپس دیجیے. نہیں کرتی. ٹیچر کے اختیار میں ہے نا بیٹے تو غلط لکھا بولنا، جی لیکن کیوں نہیں کرتی؟ کیونکہ امتحان کا معنی ختم ہو گیا. ورنہ اب امتحان ہی کام بن گیا، یہ تو چیٹنگ ہو گئی. اللہ بھی بول رہے ہیں میں ایسا ہی امتحان لے رہا ہوں ان بندوں سے. میرے کس بات کا امتحان لے رہا ہوں؟ ان کو خود مختاری دیا. اور اب اس میں امتحان کیا ہے؟ شیطان کو جب اللہ نے پوچھا اے ابلیس تجھے کس چیز نے آدم کو سجدہ کرنے سے روکا، تو شیطان جواب میں بولا کہ آدم مٹی کے بنے ہوئے ہیں، میں آگ کا بنا ہوا ہوں، میری فطرت میں اونچائی کی طرف اٹھنا ہے. مٹی کو ہوا میں اٹھائے تو نیچے بڑھ جاتی، یہ چھوٹی چیز کے سامنے میں کیسے سجدہ کرتا تھا؟ تو اللہ تعالیٰ جواب میں بولے کہ کیا تیرے لیے میرا حکم کافی نہیں تھا کہ میں نے تجھ سے کہا تھا کہ آدم کو سجدہ کرو؟ اے ابلیس اب تو لعنتی ہو گیا، نکل میری جنت سے، ہمیشہ کے لیے تو لعنتی ہو گیا. تو ابلیس کیا بول رہا ہے دیکھیے اب اللہ تعالیٰ کو. آپ کے اس میں ایک ایڈیشن بتا دیتا ہوں، آپ لوگوں کو کہیں نہ کہیں کام آ جائے گا انشاءاللہ. کئی بار کرسچن مشنریز کا ایک سوال ہے، یہ کرسچن مشنریز کا ایک سوال ہے، عیسائی مبلغین کا جو اسلام سے بھٹکانا چاہتے مسلمانوں کو، ان کا ایک سوال ہے بھائی جو آپ سورہ فاتحہ پڑھ رہے ہیں نا، روز کیوں دعا کر رہے ہیں اہدنا الصراط المستقیم اہدنا؟ آپ لوگ بول رہے ہیں مسلمان ہیں بولے تو آپ ہدایت پہ ہے، پھر یہ دعا روز کیوں کرتے چلے جا رہے ہیں اتنے بار؟ یہ لوگوں کا سوال ہے ایک. سمجھ رہے نا؟ آپ بول رہے ہیں آپ مسلمان ہیں تو آپ بول رہے ہیں میں ہدایت پہ ہوں اس لیے میں مسلمان ہوں، پھر روز دعا کرتے چلے آ رہے ہیں ہدایت دے ہدایت دے ہدایت دے، ایسا کیوں کر رہے ہیں ملک ہے؟ تو اس کا جواب یہی ہے، شیطان اللہ کو بولا اے اللہ مجھے صراط مستقیم پہ بیٹھ کر بھٹکانے کی توفیق دیجیے. بولا قیامت تک، قیامت تک میں آپ کے بندوں کو کہاں بیٹھ کے بھٹکاؤں گا؟ بولا وہ صراط مستقیم، وہ راستہ جو ان کو آپ پیدا کرنے کے بعد ان کی موت تک ایسا راستہ دیے ان کو جو آپ کی مرضی کا راستہ ہے، وہ راستے کو جو مسلمان چل لیتے آ رہا میں اس پر بیٹھ کے ان کو بھٹکانا چاہ رہا ہوں. باقی کے جتنے ہیں وہ تو میرے ہی ہیں، یہاں بیٹھ کے بھٹکانا چاہ رہا ہوں. تو روز صبح سے شام تک 1000 بار انہیں میرے راستے میں بیٹھ کے بھٹکا رہا، تو میں 1000 بار اللہ سے دعا کرتے جا رہا ہوں کہ اے اللہ میرے کو وہ صراط مستقیم سے ہٹنے مت دیجیے. سمجھ میں آئی بات؟ تو شیطان اللہ تعالیٰ کو کیا بول رہا؟ صراط مستقیم سے ہٹانا چاہ رہا ہوں بولا. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ امتحان کیا لیے کہ اب بندہ میرا جو صراط مستقیم میں اس کو دیا اس سے ہٹتا شیطان کی سن کے یا میری محبت اور میرے ڈر سے میرے راستے کو پکڑے ہوئے رہتا. یہ میرا امتحان ہے یہاں پہ. اور اللہ خود اسی آیاتوں میں بول رہے ہیں، کیا فرما رہے ہیں کہ شیطان جب یہ مہلت مانگا تو اللہ خالی مہلت نہیں دیا اس کو، قیامت تک کی مہلت بولا میں بھٹکاؤں گا صراط مستقیم پہ رہ کے. تو اللہ اس کو صرف مہلت دے رہا ہوں نہیں، بولے جا میں نے تجھے مہلت دیا اور سن لے ابلیس تو میرے صرف ان بندوں کو بھٹکا سکتا جو تیرے دوست ہے، جو رحمان کے بندے، تیرا اختیار ان پہ نہیں چلتا. بولے آپ کا امتحان کیا ہے؟ اب آپ ثابت کریے کہ آپ ملک الناس اللہ کو مانے یا شیطان کو ملک الناس مانے، اپنا مالک مانے. یہ آپ کا اختیار ہے. یہ آزادی جو کچھ وقت کی دی گئی، یہی ایگزام ہے آپ کے لیے.
تو اللہ نے ایسا کیوں کیا؟ اللہ نے اس لیے کیا کیونکہ اللہ قیامت کے دن وہ فرشتے جو اللہ سے بولے اے اللہ زمین پہ انسان کیوں پیدا کر رہے ہیں آپ، یہ تو زمین پہ خون خرابہ کریں گے، تو اللہ تعالیٰ کیا بولے؟ میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے اور تم اتنا ہی جانتے ہو جو میں نے تم کو سکھایا ہے۔ فرشتے فوری اپنی بات سے رجوع کر لیے، بولے بے شک اللہ ہم تو صرف اتنا ہی جانتے جتنا آپ ہم کو سکھائے۔ سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 30 سے 38۔ تو جب قیامت قائم ہوں گی، اللہ کے نبی آئیں گے اللہ کے سامنے، نبیوں کے صحابہ آئیں گے، نیک و صالحین آئیں گے، شہداء آئیں گے، صدیقین آئیں گے، اولیاء اللہ آئیں گے، بزرگان دین آئیں گے، نیک بندے اللہ کے آئیں گے، تو ان کو بتا کر اللہ تعالیٰ وہی فرشتوں کو یاد دلائیں گے، پوچھے تھے نا دیکھو ان کو پوری آزادی دیا تھا یہ دنیا میں، اس کے باوجود بھی یہ لوگ میری اطاعت کرے اور شیطان سے پلٹ گئے۔ تو یہ وجہ سے اب آپ کے اختیار میں ہے۔ اچھا توفیق جو بولتے ورڈ، توفیق کے ورڈ کے بارے میں بھی سن لیجئے آپ۔ کئی لوگ بولتے اللہ کی ہدایت ملتی تو میں ایسا نہیں کرتا، اللہ کی ہدایت مل گئی، اب قرآن کے بعد کوئی قرآن آنے والی نہیں ہے۔ سب سے پیارے کائنات کے ذات مبارک اللہ نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بنا کر بھیجا، اس سے پیارے کائنات میں اب کوئی انسان کو اللہ نہیں پیدا کرنے والے ہیں۔ سب سے پیارے انسان، سب سے پیاری ہدایت اللہ کے پاس سے لے کر آ گئے انسانوں کے لیے۔ ہدایت آ گئی، توفیق اگر نہیں مل رہی تو اس کی وجہ بتائی گئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے جب کوئی بھی اللہ کے بندے کے سامنے، مسلمان کے سامنے کہا جاتا ہے کہ یہ قرآن میں ہے یا یہ نبی نے کہا ہے، وہ سننے کے بعد اس کے دل میں کیا چلا وہ اللہ کو معلوم ہے۔ ارے یہ ایسا کیوں ہے؟ اگر یہ میرے دل میں ذرا بھی خیال آیا اللہ تعالیٰ میری توفیق بند کر دیتے میرے لیے۔ لیکن اگر میں سنا یہ قرآن میں ہے میں ابھی تک یہ کر رہا تھا، یہ حدیث میں ہے میں ابھی تک یہ کر رہا تھا، اچھا میرے نبی مجھے یہ کرنے کے لیے بولے، میرے نبی بولے، ختم، توفیق مل گئی فوری۔ آپ کا جو انسٹنٹ دل اور دماغ میں جو چلتا، قرآن اور حدیث آپ کے سامنے بولے جانے کے بعد اس کی بنیاد پر توفیق دی جاتی ہے، توفیق چھین لی جاتی ہے آپ سے۔ تو اگر آپ سب کو توفیق چاہیے تو اس میں جو کچھ آیا، اسی لیے سورہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سورہ نمبر 47 آیت نمبر 9 میں اللہ تعالیٰ کیا بولے؟ ان میں سے کچھ لوگ ہیں جنہوں نے اللہ نے جو نازل کیا اس سے کراہیت کی، تو اللہ نے ان کے تمام نیک اعمال کو برباد کر کے پھینک دیا، بولے ایک نیکی بھی ان کی قبول نہیں کیا، بولے قیامت کے دن۔ کیوں؟ کیونکہ جب میری قرآن میں کوئی چیز آئی، میرے نبی کی حدیث میں کوئی چیز آئی تو ان لوگوں کو اچھی نہیں دکھی ہو۔ خاص طور پہ بہنوں کو 4 شادیوں کا مسئلہ، حجاب کا مسئلہ، مرد آدمیوں کو داڑھی چھوڑنے کا مسئلہ، ٹکنے کے اوپر پہننے کا مسئلہ، ان کو یعنی آپ ظاہر نہیں کر رہے ہیں لیکن آپ کے ایکسکیوزز، آپ کے جملے، وہ اس دور میں تھا بھائی، اچھا قرآن کی آیت اس دور کے لیے تھی خالی؟ یہ جو کیفیت، یہ دل کی کیفیت، سورہ بنی اسرائیل سورہ نمبر 17 آیت نمبر 36، ہم تو ان کے دلوں کے خیالات پر بھی ان کو سوال کریں گے، بولے قیامت کے دن میری آیت بتائی گئی، میرے نبی کی بات بتائی گئی، تیرے دل میں نیگیٹو کیسا آیا تھاٹ اس کے بعد؟ تو وہ بھی پوچھوں گا، بولے قیامت کے دن اللہ تعالیٰ جس سے چاہوں گا، اللہ بچائے ہم کو۔ وہی سورہ میں کیا بولے اللہ تعالیٰ؟ سورہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آیت نمبر 21 سے لے کے 27 تک جب آپ پڑھیں گے، آسان ہے نا نام یاد رکھنا سورہ کا؟ سورہ نمبر 47 کس کے نام سے؟ ہمارے نبی کے نام سے، سورہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آیت نمبر 9 میں کیا بولے؟ چونکہ کراہیت کرے، کفر کرے نہیں بولے، نہیں مانتا نہیں بولے، تھوڑا پسند نہیں آیا، ذرا ایسا نیکیوں کو برباد کر کے پھینک دیا، بولے پورے۔ آیت نمبر 21 سے 27 میں کیا بولے؟ جب ان کو موت آئے گی تو میرے موت کے فرشتے ان کے منہ پر، ان کی پیٹھ پر مار مار کر ان کی روحوں کو کھینچیں گے اور ان سے کہیں گے تم نے وہ چیز کو کیسے پسند کیا جس سے اللہ ناراض تھے، اور اس چیز کو تم نے کیسا کراہیت کی جس پر اللہ راضی تھے۔ جو اللہ کو اور نبی کو پسند تھی وہ تم کو کراہیت ہوئی اس سے، اور جو اللہ کو ناپسند تھی تم کو پسند آ گئی، وہ مار مار کر ان کی پیٹھ کے اوپر اور ان کے چہروں پر ان کی روحوں کو کھینچیں گے، کیونکہ یہ کراہیت کرتے تھے جو ہم نے اس کتاب، جو ہم نے پوری کتاب سے نہیں کچھ حصے سے اس کے، اور اللہ نے ان کے نیک اعمال برباد کر دیا، بولے۔ تو ہمارا امتحان یہی ہے کہ میری اوقات کیا ہے، میں کیا سمجھ سکتا ہوں، میں میرا اچھا برا کیا جانتا ہوں۔ آپ غور کر کے دیکھ لو ٹھنڈے دل سے، کتنا انسان کتنا جاہل ہے بول سکتے ہم۔ ساری زندگی میں مانا کہ میرا دل میرے کو بلڈ پمپ کر رہا، اور ساری زندگی میں ایک بار بھی میرے خود کے دل کی فوٹو نہیں دیکھا۔
مگر یقین ہے، گردوں پہ یقین ہے، اندر کے اتڑیوں پر یقین ہے، بھیجے پر یقین ہے. جو کائنات کا خالق سب پیدا کر کے دیا، انہیں کوئی بات بول رہا تو اس کے اوپر سوچ رہا ایسا کروں نہ کروں. اسی لیے مالک الناس، میں ہوں تمہارا مالک، میرے فیصلے چلیں گے تمہارے اوپر، بولے اللہ تعالیٰ. امید میری بہن کا جواب مکمل ہو گیا. اچھا لاسٹ کوشچن لے لیں گے، ایک ادھر بردرز کا ایک سسٹرز کا.